حسن طلب کامیابی کے لیے شرط ہے. اللہ نے جب اپنے بندے کو سوالی بن کر اپنے در پہ آتا دیکھا تو مانگنے کا سلیقہ خود سکھا دیا, حسن طلب کا انداز خود سکھا دیا. اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کے در سے بھی محروم جائے تو پھر اس کا دامن کہاں رہے گا. چنانچہ سب سے پہلے سائل بن کر انسان نے اپنے داتا کی تعریف کی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حمد و تعریف کے سارے مفہوم بس اسی کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب المسلمین نہیں فرمایا, رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا, رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا کہ ان کا تو رب ہے ہی. نبیوں, رسولوں, ولیوں, شہیدوں, صدیقینوں, اولیاء و اتقیاء کا تو رب ہے ہی. لیکن قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی ربوبیت صرف اپنے وفاداروں تک محدود نہیں ہے, گناہ گاروں کو بھی نوازتا رہتا ہے. اپنے خلیل کا بھی رب ہے, نمرود پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. اپنے کلیم کا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے محبوب کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا. عابدین سب زندہ-دار کا بھی رب ہے لیکن خطا کاروں گناہ گاروں پہ بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کتنی عجیب ادا ہے اس کی ربوبیت کی. اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے, دشمنوں کو مرغم دیتا ہے. اپنوں کو خس و خاشاک کی جھوپڑیوں پہ خوش کر لیتا ہے, دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے. ایکڑوں میں پھیلی ہوئی کوٹھیاں دے دیتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم اسے آخرت دیتے ہیں, اور جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں. لیکن فرق ہے, ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم آخرت دیتے وقت اس کے مطالبے کو نہیں دیکھتے, اپنے فضل و کرم کے مطابق دیتے ہیں. نزد لہو, ہم آخرت مانگنے والوں کا دامن بھر دیتے ہیں, اس کے مطالبے سے بھی زیادہ دیتے ہیں. وہ اتنا مانگتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں, وہ اتنا مانگتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور ہم سے جو کج نصیب کوتاہ نظر صرف دنیا مانگتا ہے آخرت کو چھوڑ کر, مایوس اسے ہم بھی نہیں کرتے. وہ بنگلے مانگتا ہے تو بنگلے دے دیتے ہیں, وہ کوٹھیاں مانگتا ہے تو کوٹھیاں مل جاتی ہیں, جاگیریں مانگتا ہے تو جاگیریں مل جاتی ہیں. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. دنیا کا امیر
آخرت میں فقیر ہوگا. اس لیے قرآن کریم نے جو مانگنے کا انداز سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ترک دنیا کر لینا ہی اسلام ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم رہبانیت اختیار کر لو. اسلام کہتا ہے رزق حلال کماؤ, محنت کرو, تجارت کرو, زراعت کرو, اپنی دنیا بھی سنوارو اور حرام سے بچ کر, بددیانتی سے بچ کر, ظلم سے بچ کر, ناانصافیوں سے بچ کر اپنی آخرت بھی سنوارو. فرمایا اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون. محبوبم میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں, اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا؟ رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے انی قریب, میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. الہ العالمین کتنا قریب ہے تو, تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں, ہفتوں, مہینوں یا سالوں کے سفر کی تیاری کی جائے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں نے اپنی رہائش کے لیے, ٹھکانے کے لیے کہیں دور دراز محل تعمیر نہیں کیا. میں تو وسط قلب میں رہتا ہوں, تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب اتنا قریب ہوں بلکہ اقرب ہوں تو ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو نا, میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں. گناہگاروں اور خطاکاروں کی روحیں تڑپتی ہیں. الہ العالمین زندگی خطاؤں میں اور ٹھوکروں میں گزر گئی, کس منہ سے تیرا نام لیں, کس منہ سے سوالی بن کر آئیں. رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اپنی خطاؤں اور گناہوں سے گھبرا جانے والے میرے خطا کار بندوں کو اطلاع دے دیجیے, تمہارے گناہ میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, تمہاری خطائیں میری شفقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت خطائیں کی ہوں, زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو, لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ سوالی بن کر آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا, مہربان پائے گا. بلوچستان کے روشن ضمیروں, باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. دنیا کے جتنے بھی آستانے ہیں جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں, قبریں سجا رکھی ہیں, زلفیں بڑھا رکھی ہیں, جی چادریں چڑھا رکھی ہیں,
اور کہا جاتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن رب العالمین کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ۔ فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جب کوئی سفید ریش گنہگار جس نے پوری زندگی بغاوت میں گزار دی ہو، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہ ہو، ایک بھی رکوع نہ ہو، زندگی ٹھوکروں میں گزار دی، جوانی کی ترنگ میں، شباب کے نشہ میں، دولت کے غرور میں، لیڈری کی ہوس میں، برادری کے تکبر میں اکڑ کے زندگی گزار دی، اللہ کے حضور کبھی سجدہ ریز نہیں ہوا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر آئی، آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی، اعصاب ٹوٹ پھوٹ گئے، کمر جھک گئی، دانت گر گئے، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اولاد بھی پرواز کر گئی، عزت کرنے والے بھی عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اب ساری دنیا سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا گناہگار آنسو کی برسات میں رات کے سناٹے میں اللہ کے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، دامن میں تو کوئی خوبی نہیں کہ پیش کروں، خطاؤں سے بھر کے لایا ہوں اپنا دامن، لیکن تیرے محبوب سے سن کے آیا ہوں جب کوئی خطا کار، جب کوئی گناہگار آنسو کی برسات میں تیرے در پہ آتا ہے تو تیری رحمت اسے خالی نہیں جانے دیتی، اس در سے بھی خالی چلا گیا تو پھر کس دروازے سے مراد پاؤں گا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی کتاب زندگی کا ہر نقش میرے سامنے ہے، لیکن آج اسے خالی نہیں جانے دیتا اپنے در سے، تانا بھی نہیں دیتا، اس کا دامن بھر دیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ ہے۔ دوسرا جملہ، تیسرا جملہ،
فرمایا مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار بھی وہی، سب اس کے در پہ مانگنے والے، مختار کل کون؟ یہ میرا ایک معمول ہے، بولتا تو میں رہتا ہوں، لیکن کچھ جملے اپنے دوستوں سے بھی کہلوا لیتا ہوں، ان کے نام اعمال میں اچھا اضافہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی بات پوچھ لوں تو جواب زندہ قومی کی طرح دیا کیجیے۔ انبیاء و رسل، اولیاء و اتقیاء، سب اس کے در پہ مانگنے والے، عطا کرنے والا کون؟ حشر میں بھی لا تزر وازرة وزر اخرى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، قرآن کریم نے فرمایا اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی کسی کی نہیں کر سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافی بنیں گے خطا کاروں کے لیے، سجدے میں سر جھکائیں گے، رقت، سوز، اخلاص میں ڈوبا ہوا سجدہ، آنسو کی برسات میں سجدہ ریز ہوگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سجدہ اتنا وزنی اور اہم ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدوں پہ بھی بھاری۔ رب العالمین فرمائے گی ارفع رأسک، میرے محبوب اب سر اٹھائیے، سر توتا، سر اٹھائیے، آپ مانگیے میں عطا کروں، سر توتا، سر اٹھائیے میرے محبوب۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو جی میں آئے کیجئے، جس کو آپ چاہیں جنت میں بھیج دیجئے، جس کو آپ چاہیں جہنم میں ڈال دیجئے، نہ، فرمایا ارفع رأسک، تیرے آنسو بھی منظور، تیری آہیں بھی منظور، تیری عاجزی بھی منظور، تیری تواضع اور انکسار بھی منظور، لیکن سر توتا، تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ اتھارٹی نہیں بدلے گی، اختیار نہیں بدلے گا، تو سوالی میں داتا، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مالک یوم الدین، مختار کل کون؟ ٹھوکر کھائی ہے عجم کے فنکاروں نے، ٹھوکر کھائی ہے حلوائیوں نے، جنہوں نے پیغمبر کو مختار کل مان لیا۔ حق کے روشن ضمیروں، بلوچستان کے روشن ضمیروں، میرا دل کہتا ہے اگر سارا اختیار رحمت للعالمین کے پاس ہوتا تو پوری انسانیت میں سے رحمت عالم کی شفقت کسی ایک کو بھی جہنم میں نہ جانے دیتی، خالی رہ جاتی جہنم خالی۔ اس لیے کہ یہاں تو انتقام کا ذوق ہی نہیں ہے، یہ تو حریف جا کا بھی چارہ گر ہے، یہ تو قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے۔ محاذ جنگ پر ایک دشمن نے تلوار اٹھائی، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اب رحمت عالم کی تلوار اٹھی ہے اس کے سر پر، پھر اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پلٹ کے دیکھا فاروق اعظم عقب میں کھڑے تھے، عقابی نگاہوں سے اپنے قائد کی عسکری اداؤں کا نظارہ کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابن خطاب کو دیتے ہوئے فرمایا عمر اس سے تم نمٹو۔ فاروق اعظم نے شمشیر رسالت کو کلیجے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، عرض کیا اللہ کے محبوب او میرے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس سے نمٹ لوں گا، لیکن آج میرا یہ ذوق تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ شمشیر رسالت کے جوہر رسول کے ہاتھوں سے دیکھوں، میں چاہتا تھا کہ آج
آپ کی تلوار سے کوئی کافر کٹ کر گرے وہ تڑپے اور میں اپنے جذبہ حریت کو جلا دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر تو جانتا نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دونوں دائمی جہنمی ہوا کرتے ہیں. جو کسی نبی کو قتل کرے وہ بھی دائمی جہنمی اور جو کسی نبی کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے وہ بھی دائمی جہنمی. میرے عمر محمد انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہے جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا. میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا.